آج ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے اور اس حوالے سے جتنی ہمارے پاس نالج ہو، جتنی ہم اس حوالے سے آگاہی پھیلائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس میں بہت کام بھی ہو رہا ہے۔ میں آج بات کر رہی ہوں، آج دنیا بھر میں کینسر سے بچاؤ اور اس سے آگاہی سے متعلق دن منایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی بھی دن منایا جاتا ہے کسی بھی بیماری سے متعلق یا کسی بھی ایشو سے متعلق، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنا۔ اچھا جی، اب اس مرض سے بچاؤ اور بر وقت جو اس کی تشخیص ہے وہ بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے، اور اب تو کہتے ہیں نا پریونٹیو بھی ایک طریقے سے میجرز دیے جا رہے ہیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں جی خواتین میں جو چھاتی کا سرطان ہے اور مردوں میں جو پروسٹیٹ ہے اور پھیپھڑوں اور بچوں میں خون کے کینسر کی شرح جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے طرز زندگی ناقص غذا، جسمانی سرگرمیاں سے دوری یعنی کہ ایکسرسائز نہ کرنا، تمباکو نوشی اور الکوہل کا استعمال، جو کہ ظاہر پاکستان میں اتنا نہیں ہے مگر دنیا بھر میں یہ فیکٹرز بتائے جاتے ہیں۔ ایک فیکٹر جسے ہم نے مس کر دیا وہ جی مائکرو پلاسٹک کا ہونا، جس تعداد میں یہ آپ کی فوڈ چین میں ہے، آپ کے پانی میں ہے، آپ کتنا ہی پانی کو ابال لیں، فلٹر کر لیں، اس سے آپ مکمل طور پر نجات حاصل نہیں کر سکتے، اور جب یہ آپ کی باڈی میں انٹر کرتا ہے تو پھر یہ اس طرح کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اور میں یہ بات بھی آپ نہ بھولیے گا کہ جو مائکرو پلاسٹک ہماری فوڈ چین میں ہے اس کی ذمہ دار بھی ہم ہیں، کیونکہ ہم نے ہی یہ پلاسٹک جو ہے وہ اپنی نیچر کے اندر انکلوڈ کیا ہے، اور ہم نے جا کے ٹریشنگ کیا ہے پہاڑوں میں، اور ہم نے جا کے اپنی بیچز کو گندا کیا ہے۔ اچھا جناب، عمر میں اضافے کے ساتھ بھی کینسر میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، تو ایجنگ از آلسو ون آف دا فیکٹرز۔ طرز زندگی میں چند تبدیلیوں سے اس جان لیوا مہلک بیماری سے بچنا ممکن ہے۔ عالمی ادارہ صحت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں ہونے والی اموات میں سے ہر 8ویں موت کی وجہ کینسر ہے، اور اس وقت دنیا بھر میں کینسر کے مریضوں کی تعداد 1 کروڑ سے زائد ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ 2030 تک یہ تعداد دگنی ہو جائے گی۔ غریب اور ترقی پذیر ممالک میں 70% اموات کینسر کے باعث ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر دیر سے تشخیص ہوتی ہے، لوگ ڈاکٹر کی طرف نہیں جاتے ہیں، اینول چیک اپس نہیں ہوتے ہیں۔ چلیں جی، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آنکولوجسٹ ڈاکٹر محمد علی میمن صاحب۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد علی میں جوائن کرنے کے لیے۔ کچھ چیزیں ہم نے بتا دی، لیکن ایک سوال ضرور سب پوچھتے ہیں جب خدا نخواستہ کسی کو ڈائگنوز ہوتا ہے کینسر، کہ کیا وجوہات بنی، تو بیسک وجوہات ہیں کیا ویسے؟ السلام علیکم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یاد کیا، آپ کی ٹیم کا یا ہماری ٹیم کا پورا بہت شکریہ۔ ایکچولی جو آپ نے سوال کیا کہ یہ وجوہات کیا ہے، یہی بات کرنا ہے نا کہ وجوہات کیا ہے۔ تو وجوہات ابھی آپ نے جیسے کہا کہ یہ انوائرمنٹل ہے ایکچولی، کہ ہمارے حالات جو ہیں، ہماری انٹرنل انوائرمنٹ ہوتی ہے اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ، یہ دونوں چیزیں بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں۔ ہماری جو مائکرو پلاسٹکس کی وہ بتائی آپ نے بات کی، ہم لوگ مطلب کوشش کرتے ہیں، ہماری دوستوں کی ٹیم ہے، ہم لوگ مطلب پریونشن پہ بڑا کام کریں، کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس دیں، آگاہی دیں کہ ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، کیونکہ 40 to 60% کینسرز بچا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں دنیا میں ہے کینسر تو ہوتا ہے، لیکن پیٹرن ہمارے یہاں ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارا ڈیفرنٹ پیٹرن ہونے کی وجہ مختلف ہے، اور پاکستان میں جیسے اورل کینسر دنیا میں یہ 70ویں نمبر پہ ہے، ہمارے یہاں پہلے نمبر پہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ سمپل اور سادہ سی ہے کہ ہم لوگ تمباکو کا جو مس یوز ہو رہا ہے، گٹکا، مین پوری، نسوار، اس طرح کی تمباکو، یہ ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ دونوں خراب ہوتی ہیں۔ کیونکہ جس طرح سے یہ تمباکو آپ کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو پولیوٹ کرتا ہے، اسی طرح جب ہم اس کو کھاتے پیتے ہیں تو ہمارے جو منہ کے جو حالات ہوتے ہیں بہت خراب ہو جاتے ہیں، اورل ہائیجین خراب ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ابھی پچھلے دنوں ہم ایک ایکٹیویٹی کر رہے تھے، بلکہ اس پروجیکٹ پہ کام بھی کر رہے ہیں، کہ پلاسٹک یہ جو ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش ہیں، اس میں جو پلاسٹک کی ہینڈل ہوتا ہے وہ بھی جب اس کو ہم بایو ڈیگریڈیشن کے لیے پھینک دیتے ہیں، جب یوز کر کے ڈینٹسٹ بولتے ہیں کہ یہ 1 سے 3 مہینے تک استعمال کریں، اس کے بعد اس کو ڈسکارڈ کر دیں۔ تو اس کو ڈسکارڈ کرنے کے بعد جب یہ آپ کے انوائرمنٹ میں جاتا ہے تو یا تو اس کو ہم جو ہمارے یہاں سسٹم تھوڑا سا برا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، تو وہ جو ہماری جو کنٹامنیشن ہوتی ہے، اگر اس کو جلا دیا جاتا ہے تو انوائرمنٹ میں جاتا ہے، اور اس کی بایو ڈیگریڈیشن 1000 ایئرز میں جاتی ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز کا پچھلے سال کا سلوگن بھی یہ تھا، پلاسٹک نو پلاسٹک پہ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی اچھی فوڈ چینز میں آپ نے پلاسٹک کو دیکھا ہے کہ ختم ہو گیا، اب وہ گلاس بوٹل یوز کرتے ہیں۔
تو یہ جو چیزیں ہیں تو جیسے ٹوتھ برش کی بات کی, نائلون کے اس کے برش ہوتے ہیں تو اس کی بھی 30 to 40 ایئرز ہے بایو ڈیگریڈیشن. تو جب یہ کنٹامنیٹ کرتی ہے ہماری فوڈ کو, ہماری انوائرمنٹ کو, ہمارے کھانے پینے کو, ہمارے پانی کو, تو یہ اندر جاتی ہے باڈی میں, یہ اسٹے کرتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جن میں کینسر بھی شامل ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم نے بات کی ہے کہ واٹ کازز کینسر, بٹ واٹ آر دا سمٹمس. اچھا چلیں جب ہم بریسٹ کینسر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ابھی اتنی اویئرنیس آ گئی کہ اگر کہیں پہ کوئی آپ کو کوئی بمپ فیل ہو یا کوئی ایسی کوئی گلٹی جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں تو یو ہیو ٹو گو ٹو دا ڈاکٹر اینڈ گیٹ یور سیلف چیکڈ. بٹ واٹ ایف اب جس طرح ہم بات کریں کہ آپ کو پھیپھڑوں کا کینسر بھی ہو سکتا ہے مردوں میں, خون کا سرطان ہے, آنکھوں کا ہے, پھر اس کے بعد آپ کی پروسٹریٹ ہے, ان کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ اس کے ایکچولی سمٹمس جو عام بیماری ہوتے ہیں اسی طرح سے ہی ہوتے ہیں. اب ایکیوٹ سمٹمس ہوتے ہیں اور کرونک سمٹمس ہوتے ہیں. اچھا اس کی جو میڈم بتا رہی تھی نا تھوڑی انٹروڈکشن میں کہ یہ دیر سے تشخیص ہوتی ہے, تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے سمٹمس سیم ہوتے ہیں جیسے دوسری بیماریوں کے ہوتے ہیں. اب لنگ کینسر ہے تو اس کے سمٹم وہی ہوں گے, کھانسی ہے اور مطلب آپ کے سینے میں تھوڑا سی کبھی جلن ہو جائے گی, درد ہو جائے گا, بخار ہو جائے گا اور کبھی کبھی خون آ جاتا ہے. تو وہ عام ہماری پبلک ہوتی ہے وہ اگنور کرتی ہے کچھ عرصے کے لیے. تو ہم جو فزیشنز ہیں ہم ہماری پبلک کو بھی کہتے ہیں, ہماری جنرل فزیشین ہمارے کی رول پلے کر سکتے ہیں کہ ان کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کروا لیں. ہمارے لوگ ٹیسٹ کروانے سے ڈرتے ہیں, تو ہمیں ٹیسٹ کروانے سے نہیں ڈرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہوتی ہے جو کچھ کینسر ہے لائک فرسٹ اسٹیج, سیکنڈ اسٹیج, تھرڈ اسٹیج میں جا کے بیکمس کرٹیکل, لیکن یہ والی جو سیکنڈ 2 اسٹیجز ہیں یہ پریونٹیبل ہیں اور ان کی تشخیص کس طرح کی جا سکتی ہے؟ ان میں کیا علامات ہوتی ہیں فرسٹ سے سیکنڈ اور سیکنڈ سے تھرڈ میں جب جاتا ہے؟ دیکھیں پریونشن کا مطلب یہ کہ بیماری ہونے سے پہلے اس کو بچایا جا سکتا ہے. 40 to 60% بچ سکتے ہیں. پوری دنیا میں ایگزیکٹلی سیم پیٹرن ہوتا ہے, مطلب ڈفرینٹ کینسرز ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن پیٹرن ڈفرینٹ ہے. ہم جیسے جو جہاں پہ یہ جو پریونٹیبل کینسر ہیں 60% سے بھی زیادہ کینسر ایسے ہیں جو پریونٹ کیے جا سکتے ہیں. اور یہ جو کینسرز ہیں ڈیولپ کنٹریز میں ان میں وہ کینسرز ہیں جو پریونشن کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس جو پیٹرن ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا. اور یہ اسٹیج 1 جب ہو جاتا ہے تو تشخیصی مراحل شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت ہمیں سمٹمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اس کے انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کو جلدی تشخیص ہو جائے, کیونکہ اسٹیج 1 اور 2 از کیوریبل. نہیں تو کون سی علامات پرسسٹنٹ رہیں تو آپ کو تھوڑا الارم ہو جانا چاہیے؟ پوری یہ کینسر ایک بیماری کا نام نہیں ہے, پورے ہیڈ ٹو ٹو مطلب پورے جسم کے سارے اعضاء میں کینسر ہو سکتا ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ سمٹمس بھی ہوتے ہیں. کوئی ایک سمٹم نہیں ہوتا جو آئیڈینٹیفائی کرے کہ اس ٹائپ کا کینسر پوری باڈی میں ہو سکتا ہے. لائک بریسٹ کا جیسے خان صاحب نے کہا کہ گلٹی فیل ہوئی, اس کے بعد آپ نے اس کو تشخیص کی. بچیاں شرماتی ہیں اور بتاتی نہیں, پر ان کو میری ایڈوائز یہ کہ اپنی مدرس کو یا سسٹرس کو ضرور بتا دیا کریں تاکہ وہ اس کو پراپرلی آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی طرح پھیپھڑوں کے کینسر کی بات کی تو کھانسی ہے یا یہ یوزلی بزرگ لوگوں میں ہوتا ہے کینسر پھیپھڑوں کا, تو ان لوگوں کے لیے بھی آپ کو ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں. سادہ سا ٹیسٹ ہوتا ہے ایکس رے, اس میں بھی آپ کچھ نہ کچھ اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے اینڈ دین یو کین پروسیڈ. اب تو ماشاءاللہ بڑے شہروں میں یا جو ہمارے اچھے شہر ہیں کراچی, لاہور یا اسلام آباد ہیں, وہاں تو ڈیولپ ہو گئی ہیں, کافی فیسلٹیز بھی ہیں اور انویسٹیگیشن پراپرلی ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے انٹیریئر میں یہ تھوڑا سا مرحلہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے انویسٹیگیشنز کے حوالے سے. سارے ٹیسٹ یا ٹیکنالوجیز نہیں ہیں, لیکن وہاں پہ ہمارے جو جنرل پریکٹیشنر ہیں نا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم دیں مریض کو تاکہ اس کی تشخیص کلینکلی ہو جائے, پھر اس کے بعد پراپرلی ان کو ڈائیورٹ کرے ٹو دی ٹچنگ. اور ڈاکٹر صاحب علاج کی طرف آتے ہیں, بیکاز اب تو طرح طرح کی سائبر نائف اور ڈائریکٹ کیمو تھراپی اور بہت ساری چیزیں ہیں. لوگ علاج سے بھی بڑے خوف کا شکار ہوتے ہیں, اسپیشلی جب کیمو کی بات آتی ہے. تو اس کے لیے آپ کچھ آگاہی پبلک کو اگر دینا چاہیں؟ یہ اوور دی پیریڈ ہم جب شروع میں بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ جو کافی ایسے 25-30 سال پہلے کی بات ہے, اس وقت یہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھیں اور کیمو تھراپی کے ساتھ جو دوسری سپورٹیو ٹریٹمنٹ تھی وہ کم تھیں. اور اب تو ٹارگیٹڈ تھراپی, امیونو تھراپیز اور کافی چیزیں اویلیبل ہیں جو کہ منیمم ٹاکسک ہیں اور سیفٹی بہت اچھی پروفائل ہے ان کے, تو وہ کر سکتے ہیں. ریڈیشن کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو پہلے ریڈیشن میں پرابلمز ہوتی تھیں, 2D ہوتا تھا. اب ہم IMRT اور
وی میٹ اور ریڈیو سرجری اس لیول پہ ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے. جیسے آپ نے نام لیا سائبر نائف, یہ ایکس نائف ہوتا ہے یا گاما نائف, یہ ساری چیزیں اتنی سوفسٹیکیٹڈ اور اتنی اچھی کروشل اور اتنی افیکٹو ہیں کہ وہ آپ کی سیفٹی پروفائل کو بڑھا رہی ہیں. تو اس طرح سے پیشنٹ کو ڈرنا بالکل نہیں چاہیے, کیوں کہ اس وقت جو سپورٹیو ٹریٹمنٹ بہت اچھی آ چکی ہے. سپورٹیو ٹریٹمنٹ بہت اچھی آ چکی ہے, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ ہم نے بڑے ڈیٹیل میں پہلے کازز, پھر سمٹمس, پھر علاج کی بات کی ہے. جو میتھس ہیں علاج سے ریلیٹڈ, فار ایگزامپل کچھ تو میتھس بھی ہیں, کچھ حقائق بھی ہیں. میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ویورس کو بتائیں کہ اگر اف یو گوئنگ تھرو اے کیمو تھراپی, یا اگر آپ کو کیمو لگنی ہے تو اس میں پھر آپ کو کیا کیا سٹیجز سے آپ کو گزرنا پڑے گا, اور وہ سٹیجز فار ایگزامپل اگر آپ اپیرنس کی بات کرتے ہیں یا ہم بالوں کی بات کرتے ہیں, خواتین اس چیز سے تھوڑا گھبراتی بھی ہیں کہ obviously پھر کیمو کے بعد آپ کے بال نہیں رہتے. لوگ کہتے ہیں جی آپ کی کوالٹی آف لائف نہیں رہتی, کوالٹی آف لائف نہیں رہتی, بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں, مطلب متس بھی ہیں کچھ. آپ ایک تو متس کو ڈیبنک کریں, اور ہمارے جو ویورز ہیں ان کو یہ بات آپ بتائیں کہ کیمو از اے سولوشن, اٹس اے کیور, اور اس سے گھبرانا نہیں ہے ہم نے. ایگزیکٹلی. اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اب امیونو تھراپی یا ٹارگیٹ تھراپی کی بات ہو رہی ہے, بالکل سوفسٹیکیٹڈ ہے, سیفٹی پروفائل امپورٹنٹ ہے. اس وقت جو مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں تو جو سیفٹی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے حساب سے پرانے زمانے میں یا پہلے 30 سال پہلے جب پیشنٹس کو کیمو تھراپی لگتی تھی تو وامٹنگ شروع ہو جاتی تھی. وہ وامٹنگ ان کنٹرول بھی ہوتی, کچھ کیموز میں ان کنٹرول بھی ہوتی, تو اس کی وجہ سے بہت پرابلمز ہوتی تھی. لیکن اب وہ ساری چیزیں کنٹرول ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ جو بخار ہے یا بال اتر جانے ہیں, یہ ساری چیزیں, یہ امیونو تھراپی یا جو ابھی جو نئی کیمو تھراپیز ہیں اس میں یہ بہت کم ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں ڈرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ ساری ریکوریبل ہیں اور مینیجبل, اور ان سے علاج بھی اچھا ہو رہا ہے. آف کورس اس میں علاج بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد علی صاحب, بہت شکریہ. اور سوچیں جی میڈیکل سائنس کتنا ترقی کر رہی ہے. کیمو تھراپی کے پہلے آج سے 30 سال پہلے کیا ایفیکٹ ہوتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا, پھر بعد میں کیا ہوا ہے, اور اب جس طرح کا علاج ہو رہا ہے تو اس سے بہت سپورٹ تھراپی بھی ساتھ میں ہو رہی ہے, تو اس کے وہ ٹاکسک ایفیکٹ نہیں رہتے ہیں. تو علاج جو ہے اس کی طرف ضرور جانا چاہیے, اور اس میں ڈرنا نہیں چاہیے, کیونکہ دیکھیں زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں, تو ان چیزوں پر یقین رکھنا چاہیے, علاج کی طرف ضرور. اور پھر وہی بات ہے کہ ہم پریونٹیو میجرز لے سکتے ہیں اگر ہم اپنی ڈائٹ کو بہتر کر لیں, اس سیڈنٹری لائف اسٹائل سے اپنی جان چھڑوا لیں, ہم تھوڑے ذرا آرگینک خوراک کی طرف آ جائیں, ہم ذرا تمباکو نوشی کو اتنا نہ ایکسپلائٹ کریں. الکوہلزم خیر وہ تو ہمارے معاشرے کا اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے, گٹکا ہے, پھر چھالیا ہے, یہ اورل کینسرز کی وجوہات ہیں. تو پلیز اگر آپ اسموکنگ بھی کرتے ہیں تو ٹرائی ٹو کوئٹ اسموکنگ. اگر آپ گٹکا رکھتے ہیں, ان چیزوں سے آپ لوگ گریز کریں. پھیپھڑوں کے سرطان کی وجہ بن سکتی ہے, اورل سرطان کی وجہ بن سکتی ہے.